امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین 34 سالہ یزید ان کی وفات کے وقت حمص کے مضافاتی قلعہ حواریجین میں تھا۔ اس سانحے کی خبر سن کر وہ تیزی سے دارالخلافہ آیا۔ تب تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ یزید کا پہلا خطبہ۔ یزید نے مملکت کے عمائدہ اور اہل دمشق سے تعزیتی خطاب کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اللہ نے ان پر انعام و اکرام کیا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بعد والوں سے بہتر اور پہلے والوں سے فروتر ہیں۔ میں انہیں اللہ کے یہاں معصوم قرار نہیں دیتا کہ وہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کی بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت سے، اور اگر پکڑ ہوگی تو ان کی اپنی لغزش کی وجہ سے۔ ان کے بعد ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ میں نے خود اس کی کوشش نہیں کی، مگر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر اور استغفار کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد اور مدینہ میں ولید بن عتبہ گورنر تھے۔ یزید نے اس وقت انہی کو برقرار رکھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے پورے عالم اسلام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع اور اپنی بیعت خلافت کے لیے قاصد اور نمائندے روانہ کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حیث سے یہ موقف تھا کہ موروثی حکومت سے اجتناب کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے دور کی وسیع البنیہ دشواریت کو اسی شکل میں واپس لانا چاہیے اور امت کی زمام اقتدار افضل فرد کے حوالے ہونی چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے بھی اجتناب کیا تھا۔ ان دونوں کا یزید کی بیعت کر لینا رخصت کے زمرے میں تو آ سکتا تھا، مگر عزیمت کی بات یہی تھی کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی، جس کے سبب آگے چل کر متعدد مفاسد پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اس کے لیے پہلا درجہ یہ تھا کہ یہ حضرات اپنے اختلاف رائے پر برقرار رہ کر اسلامی سیاست کے صحیح مفہوم کو اجاگر کرتے ہوئے بیعت کر کے یزید کے حلقہ بگوشوں میں شامل نہ ہوتے۔ قرائن سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور فکر ابتدا میں اتنی ہی تھی کہ وہ یزید سے بیعت نہ کریں اور اپنی دیانتدارانہ رائے کے خلاف کسی قول و فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہو کہ یہ حضرات کوئی شورش برپا کرنے پر تلے تھے، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی اہل کوفہ کے خطوط ملنے لگے تھے، جن میں انہیں کوفہ آ کر امت کی قیادت کی دعوت دی جا رہی تھی، مگر کسی مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو سراہا ہو، بلکہ قرائن بتاتے ہیں کہ یزید کی تخت نشینی پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور شاید وہ عمر بر مدینہ میں ہی رہنا پسند کرتے تھے اور ایک فتوے کی حیثیت سے اپنی رائے پر قائم رہنا کافی سمجھتے، مگر جب انہیں جبری بیعت سے بچنے کے لیے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تو اس وقت وہ کوفہ جانے کے امکان پر غور کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یزید کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ ان حضرات کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بہت سے حضرات کو غیر جانبدار رہنے دیا اور ان کے احترام میں کوئی کمی نہ کی۔ حضرت معاویہ نے بھی یزید کی بیعت ولی عہدی نہ کرنے والے اکابر کو ان کے ضمیر کے خلاف چلنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ یزید کی پہلی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے ان بزرگوں پر فوری بیعت کے لیے دباؤ ڈالا اور اپنے والد گرامی کی وصیت نظر انداز کر دی، جس میں اسے شرفاء کے ساتھ سختی نہ برتنے اور اپنی رائے پر اصرار نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس وصیت کو فراموش کر کے یزید سے غلط فیصلہ سرزد ہوا
جس نے مزید دشوار حالات کو جنم دیا، جن سے نمٹنے میں یزید نے مزید غلط فیصلے کیے اور یوں حالات قابو سے باہر ہوتے چلے گئے۔ مستند روایت کے مطابق یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام رزیق کو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اپنے پاس بلوائے اور ان سے بیعت لے۔ یہی قاصد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھی لے کر جا رہا تھا۔ قاصد جب مدینہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے دربان سے اصرار کر کے گورنر ولید بن عتبہ سے فوری ملاقات کی اور یہ اہم پیغام دے دیا۔ ولید بن عتبہ نے اسی وقت پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر امارت میں بلوایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ تو یہ بیعت کا وقت ہے اور نہ مجھ سا آدمی یوں تنہائی میں بیعت کر سکتا ہے، آپ کل ممبر پر بیٹھ کر بیعت لیں۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ چونکہ ولید بن عتبہ نرم دل انسان تھا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سے مطمئن ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بیعت کے لیے زور نہ ڈالا اور اس وقت دونوں حضرات کو جانے دیا۔ البتہ نگرانی کے لیے کچھ آدمی پیچھے بھیج دیے۔ یہ حضرات حکومت کا رویہ دیکھ کر اندازہ لگا چکے تھے کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان پر سختی کی جائے گی، جبکہ بیعت کرنا ان کے ضمیر کے خلاف تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پھر شہر سے نکل کر ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ولید کو صبح ان کی عدم موجودگی کا علم ہوا تو 30 یا 80 سوار ان کے تعاقب میں روانہ کیے، مگر یہ ہاتھ نہ آئے۔ ایک دو دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاندان سمیت مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کی۔ ان حضرات کے مکہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ شام سے نسبتاً قریب تھا، مکہ اس سے دوگنا مسافت پر اور پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے یہاں حکام کا ان پر گرفت کرنا مشکل تھا۔ پھر حرم کی تقدیس کے پیش نظر حکومت سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہاں کوئی کارروائی کر کے بدنامی مول نہیں لے گی۔ ان پہلوں سے دیکھا جائے تو ان حضرات کا مدینہ کی بنسبت مکہ میں محفوظ ہونا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانگی سے قبل الوداعی ملاقات کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے تھے۔ وہ ان کا ارادہ سن کر بولے، مت جائیے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل نہ ہوئے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے اپلندے بھی دکھائے جو اہل عراق نے انہیں بھیجے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کے پاس مت جائیے گا۔ رخصت کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے لگا کر خوب روئے اور فرمایا، اے شہید، تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔